انشاءاللہ رہیں گے۔ بالکل یہی کیفیت اس کے ساتھ ساتھ تحریر کی ہے۔ قرآن مجید لکھا گیا، نبی علیہ السلام کے دور میں لکھا، صحابہ کرام نے لکھا، تابعین اعظام نے لکھا، آج تک لکھا اور چھپا جا رہا ہے، قیامت تک اسی طرح لکھا اور چھپا جائے گا۔ لکھنے والوں میں حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت زید تھے، حضرت معاویہ تھے۔ 50 صحابہ کرام کا نام آتا ہے جو قرآن مجید اور دوسرے علیہ السلام کے ارشادات لکھا کرتے تھے، جن کی یہ ذمہ داری اور جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہی الہی کو لکھیں اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات کو، آپ کے اشارات کو اور آپ کے مکتوبات کو وہ لکھیں۔ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلقی و فہوم العصر میں تقریباً 50 کے قریب حضرات صحابہ کرام کا نام بنام ذکر کیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حفظ بھی اور تحریر بھی مسلسل اس دور سے لے کے اس دور تک اور اس دور سے لے کے قیامت تک یاد بھی قرآن رہے گا، اور اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید تحریر کی شکل میں بھی محفوظ ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح قرآن مجید کی تعبیر، قرآن مجید کی تفسیر، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جس کو ہم نبی علیہ السلام کے ارشادات اور معمولات کہتے ہیں، وہ بھی بالکل اسی طرح، اسی انداز میں وہ صحابہ کرام نے یاد بھی کیے، صحابہ کرام نے لکھے بھی، آج تک وہ اسی طرح لکھے جاتے ہیں، صحائف لکھے جاتے ہیں اور چھپ رہے ہیں، اور آج بھی اسی طرح نبی علیہ السلام کے ارشادات اور نبی علیہ السلام کے فرامین آج یاد کیے جاتے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح یاد بھی رکھے جائیں گے اور لکھے بھی جاتے رہیں گے۔ یعنی جس طرح قرآن مجید ہے، بالکل اس کے پہلو بپہلو مینوان اسی طرح نبی علیہ السلام کی احادیث کو یاد کرنے والے صحابہ کرام بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت انس ابن مالک ہے، حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہاں جی، یہ کثیر الروایہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہیں ہزارہا احادیث یاد تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 5374 روایات کے حافظ تھے، 5674 روایات کے، اور نبی علیہ السلام سے مختلف انداز سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سلسلے میں اللہ کے نبی سے دعائیں لی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، 2-3 ساتھی، اور کہتے ہیں آؤ مل کے کچھ اللہ سے مانگیں، دعا کریں۔ ہم دعا کرنے لگے، اتفاقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اب ساتھیوں نے مختلف دعائیں کی، جب باری آئی حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی علیہ السلام نے بھی اس پہ آمین کہا، اور کہا کہ ابو ہریرہ نے کہ انی اسألک علم لا ینسا، اللہ میں آپ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں کہ جو کبھی مجھے نہ بھولے، جس کو میں پڑھ لوں، یاد کر لوں، تو پھر مجھ کو ہمیشہ یاد رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس دعا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اب دیکھیے دعا کون کرتا ہے؟ ابو ہریرہ دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہزارہا احادیث کے حافظ ہیں اور راویۃ الاسلام کے لقب سے ملقب ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابہ کرام بھی۔ اسی طرح حدیث کو لکھنے والے بھی نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن مجید ہی طرح عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، بشیر ابن ناہیق رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، اور ان کا صحیفہ لکھی ہوئی روایات وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اب چھپ چکی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں اس طرح قرآن مجید حفظاً یاد رہا، اسی طرح احادیث بھی حفظاً یاد رہی۔ بالکل اسی طرح جس طرح قرآن مجید کتابت کی شکل میں محفوظ کیا گیا، بالکل اسی طرح احادیث بھی کتابت کی شکل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محفوظ کی۔ جن جن کے پاس نبی علیہ السلام کے ارشادات تھے، ان میں سے بعض صحابہ خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے اپنے صحائف اور اپنے رسائل مرتب کیے، جمع کیے، اپنے نبی علیہ السلام کے ارشادات جو ان کو محفوظ تھی اور یاد تھی۔ یعنی یہ دونوں سلسلے بعد کے دور میں بھی، صحابہ کرام کے بعد تابعین کرام کے دور میں بھی، قرآن مجید کے حافظ بھی، حدیث کے حافظ بھی، قرآن کی کتابت بھی، حدیث کی کتابت بھی، یہ سارا مسلسل سلسلہ محدثین رحمہم اللہ کے دور میں آتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے باقاعدہ ابواب کی تدوین کا آغاز امام محمد زہری رحمۃ اللہ علیہ نے، محمد بن مسلم زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے تابعین کے دور میں بھی باقاعدہ یہی سلسلہ حفظ کا بھی، اور حفظ کے ساتھ ساتھ کس کا، تحریر کا بھی تابعین کے دور میں بھی چلتا رہا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے حافظ تھے قرآن حدیث پاک کے، بہت بڑے حافظ تھے، حشام نے ایک بار ان کا امتحان لینا چاہا، حشام نے امتحان لینا چاہا اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہمیں احادیث لکھوائیے، بتلائیے، سنائیے نبی علیہ السلام کی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے، راوی کا بیان ہے کہ ایک مجلس میں 400 احادیث سنائی۔ لطف کی بات سنیے، 400 احادیث سنائی۔ حشام نے پردے کی اوڑ میں ایک کاتب بٹھا رکھا تھا، اور کاتب کو حکم یہ تھا کہ زہری جو روایات بیان کرتے ان کو جلدی جلدی لکھتے چلے جانا، محفوظ کرتے چلے جانا، لکھتے چلے جانا۔ راوی کا بیان ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے 400 احادیث بیان کی۔ سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد حشام نے امتحان لینے کے لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ بلایا، اور بلا کے کہنے لگا کہ امام صاحب، گزشتہ سال آپ کچھ احادیث ہمیں لکھوائی تھی، غور کرنا، کچھ احادیث آپ نے ہمیں لکھوائی تھی، وہ احادیث بڑی ہی پیاری، بڑی دلچسپ اور بڑی سبق آموز تھی۔ آپ مہربانی کریں وہ 400 وہ احادیث ہمیں دوبارہ سنا دیں، ایمان تازہ ہو جائے، سنا دیں وہ احادیث۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے حشام نے یہ التجا کی، درخواست کی، اور اسی طرح پردے کے اوڑ میں اسی کاتب کو بٹھا دیا کہ زہری وہ حدیثیں پڑھے گا، تم دیکھتے جانا کہیں گڑبڑ تو نہیں کر دیتا۔ بات سمجھے؟ وہ کہیں گڑبڑ تو نہیں کرتے۔ اب کیا ہے، سال پہلے جو احادیث امام زہری رحمۃ اللہ نے لکھوائی تھی، سنائی تھی، ایک سال کے بعد وہی احادیث، پہلے تو یہ یاد رکھنا کہ ایک سال پہلے میں نے کون سی احادیث سنائی تھی، سمجھے یا نہیں، کون سی احادیث سنائی تھی، اور سال کے بعد وہی احادیث سنانا، اور راوی کا یہ پھر شہادت
کہ میں نے ان 4 احادیث کا اپنے مکتوب میں تقابل کیا، امام زہری نے ایک لفظ نہ تقدیم کی نہ تاخیر کی، جس طرح تھی سنائی تھی اسی ترتیب کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے سال کے بعد روایات اسی طرح سنا دی۔ یعنی اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو ایسا ضبط، ایسا حفظ اور ایسی قوت اور ایسا کمال عطا فرمایا کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں ان کے واقعات سنتے